الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے اور یہ نعمت بنیادی ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اب زندگی کو بنانا، سنوارنا اور زندگی کو صحیح طریقے پر گزارنا، یہ اس کی فکر رکھنا ہم سب کی ذمہ داریوں میں۔ دیکھیے، مکان جب تعمیر کرتے ہیں تو تعمیر کرنے میں دو چیزوں کا خیال اور لحاظ رہتا ہے۔ ایک تو اس بات کا خیال رہتا ہے کہ جو اس میں مٹیریل لگ رہا ہے وہ کیسا ہے، دوسرے تعمیر جس کے ذریعے سے ہم کروا رہے ہیں وہ خود کیسا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا خیال ہر شخص کرتا ہے۔ جو اپنے وسائل کے اعتبار سے کمزور ہیں، جن کو ہم لوگ کہتے ہیں غریب، وہ بھی جب مکان بناتے ہیں تو ان دو چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں جو اینٹ ہے، لوہا ہے، سیمنٹ ہے، ایسی مورنگ ہے اور جو چیزیں لگ رہی ہیں وہ اچھی سے اچھی اور بہتر سے بہتر اس کی فکر ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ جو تعمیر کرنے والا آدمی ہے وہ تجربے کار ہو۔ اسی لیے کوئی اناڑی نوسکھیا اگر معمار ہے تو اس کو کوئی نہیں لگاتا، وہ جانتا ہے کہ اناڑی ہے، یہ خراب کر دے گا سب کام ہمارا یہ۔ اسی طریقے سے جو مال اس میں لگ رہا، اس مال میں ایسی دکان سے خریدتے ہیں جو بھروسے والا اور اعتماد والا ہو، چاہے وہ کچھ تھوڑا مہنگا دے، لیکن چونکہ مکان میں لگنا ہے تو اس کا خیال رکھا جائے۔ بالکل اسی طریقے پر یہ زندگی جو اللہ پاک نے دی ہے، اس کو بنانا، سنوارنا، کیونکہ یہاں جو بنانے اور سنوارنے کی ہم محنت کر لیں گے تو یہاں بھی اس زندگی میں بھی یہ ہمارے لیے راحت کا ذریعہ ہے، اور جو آنے والی زندگی ہے ہمیشہ ہمیش کی، وہاں بھی راحت کا ذریعہ ہے۔ تو اب اس زندگی کو بنانے سنوارنے کے لیے اس کا جو میٹیریل ہے، جن چیزوں سے یہ بنتی سنورتی ہے، اس کے لیے بھی فکر کرنا کہ اعلیٰ قسم کی ہو، عمدہ قسم کی ہو، تاکہ زندگی صحیح ہماری ہو جائے۔ اور دوسرے اس بات کی بھی فکر کرنا ہے کہ زندگی جو ہم اپنی بنائیں سنوارنے، تو اس کے لیے عمدہ کوئی معمار ہو جس کے ذریعے سے ہماری زندگی بن جائے، سنور جائے۔ مکان کی تعمیر میں نے بتایا کہ اگر مان لیجئے مٹیریل لے آئے اور بعد میں معلوم ہوا یہ ڈپلیکیٹ ہے یا یہ کہ ملاوٹ ہے، اس میں اصلی نہیں ہے، تو اسے ہم نہیں قبول کرتے ہیں، اس کو فوراً لے جا کے واپس کر کے آتے ہیں ہم۔ بالکل زندگی کے بنانے سنوارنے کا جو میٹیریل ہے، اگر یہ نمبر 2 کا ہے، نقلی ہے، صحیح نہیں ہے، تو اس کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا میٹیریل نقلی کیا ہے؟ رسم و رواج، خرافات، بدعت، خلاف سنت جو اعمال ہے ان سے بچا کے رہنا، کیونکہ اگر ان چیزوں سے ہم نے کیا اور زندگی اپنی اس پہ کر دی ہم نے، تو ظاہر میٹیریل گڑبڑ ہے تو مکان بنے گا کیسے ہمارا، تو زندگی تو خراب ہو جائے گی ہماری اس میں۔ اس لیے یہ فکر ہو کہ ہر کام، ہر عمل جو ہو، بالکل ان اعمال کو اختیار کرنا ہے جو اصلی ہے، صحیح پیور مال ہے، ملاوٹ والا بالکل نہیں لینا ہے۔
اور پیور مال کیا ہے؟ سنت ہے، شریعت ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو کیا یا جو کہا اسی کو لینا ہے، اس کے علاوہ کو نہیں لینا اس میں. کیونکہ اگر آپ کے حکم کے خلاف ایک چیز بھی کر لی تو بس وہ نقصان پہنچانے کے لیے ہمارے کافی ہو جائے گی اس میں. ایک بات. دوسرے، وہ سنتوں پر عمل اور سنتوں کا جاننا، یہ علماء سے رجوع کر کے، پوچھ کر کے، معلومات کر کے کہ بھائی صحیح چیز کیا ہے، صحیح دین کیا ہے. عوام کو دیکھ کر کے اگر ہم ان اعمال کو کرنا شروع کر دیں گے تو تعبیر گڑبڑا جائے گی اس کے اندر. اور لیکن اگر علماء سے پوچھ کر کے کام کریں گے تو کام صحیح ہو جائے گا ہمارا. ہم سب جو زندگی گزار رہے ہیں بس یہ آخرت کی جو زندگی اس کو بنا سنوار رہے ہیں. تو جیسے یہاں کے مکان کے بنانے میں فکر مندی، تو وہاں کے بنانے کے لیے بھی فکر مندی چاہیے کہ ہر عمل سنت کے موافق ہو، شریعت کے موافق ہو. کوئی کام قرآن اور سنت کے خلاف ہم نہ کریں کہ اس سے ہماری آخرت بھی خراب ہوگی اور اس کا نقصان بھی یہاں ہو جائے گا ہمارے لیے. دیکھیے، ہم لوگ ہمارے گھروں میں دودھ کا اور گھی کا استعمال ہوتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اصلی ملے، کیونکہ اصلی کا ظاہر ہے فائدہ الگ ہی ہوتا ہے. تو اب جتنا اصلی یہ ہوگا اتنا ہی اس کا نفع ملے گا. لیکن جہاں مال ملاوٹ کا، گھٹیا، اور اس میں کوئی چیز کمی ہو گئی تو پھر وہ اتنا ہی وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا اس میں. بس اسی لیے بھائی ہم سب لوگوں کی سب سے بڑی جو فکر ہے ہونا چاہیے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کہ یہاں کی زندگی اتنی بنا لے، سنوار لے سنت و شریعت کے سانچے میں کر کے کہ یہاں بھی آرام ملے، وہاں بھی آرام ملے. اور اگر ہم نے یہاں کوئی کام اس کے کیا ہے، اور ایک بات تجربے کی تو نہیں کہیں گے لیکن ایک بات سامنے سب کے رہتی ہے، اس کو اگر آدمی غور کرے تو نتیجہ اخذ کر لے گا فوراً. دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو سنت کے موافق زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو خلاف سنت کام کر رہے ہیں. دونوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. سنتوں پر جو عمل کرنے والا شخص ہے وہ زندگی کی تعمیر قاعدے سے کر رہا. وہ بالکل جیسے کہ مکان میں مٹیریل وہ خوش ہے کہ ہمارا تو مٹیریل بہت اچھا ہے، مضبوط مکان ملے گا اور آرام سے رہیں گے ہم. لیکن جو رسم و رواج، خرافات، اس میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ان کی زندگی میں نہ چین ہے، نہ سکون ہے. ایک بے چینی اور ایک پریشانی اور اندر سے ایک خوف کی سی کیفیت رہتی ہے. اس کا احساس جب ہوتا ہے جب ملاقاتیں ہوں، گفتگو، بات چیت ہو، تب اس کا اظہار ہوتا ہے اس کے اندر. تو اس لیے نقد و فائدہ کہ زندگی کی تعمیر سنت کے موافق اگر ہے، چین ہے یہاں بھی وہاں بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور اگر اس کے خلاف اس نے کیا ہے کام تو اور اگر جان بوجھ کر کے کر دیا تو اور زیادہ نقصان ہے اس کا. یعنی ایک تو انجانے میں ہو گیا، ٹھیک ہے انجانا ہو گیا، اور جان بوجھ کر کے ہم نے سنت کو نعوذ باللہ کنارے لگا کر کے اور رسم و رواج و خرافات پر کوئی بھی کام کر لیا ہم نے تو وہ ہمارے لیے وبال جان ہوگا. اور اس میں یہ ڈبل جرم ہے کہ جان بوجھ کر کے ایسا کر دیا، اس میں یہ اور غلطی کی بات ہو جائے گی. تو بات اس پر چلی تھی کہ دنیا کے مکان کی تعمیر میں جیسے ہم دو فکر کرتے ہیں، میٹیریل اعلیٰ قسم کا ہو اور بنانے والا بھی کیا ہو، تجربے کار ہو. ایسے ہی یہ زندگی جو اللہ نے ہم کو دی ہے اس کو بنانے سنوارنے کے لیے اس کا میٹیریل بھی اعلیٰ ہو، اور وہ کیا ہے، سنت و شریعت. اس کے خلاف کوئی کام نہ کرے، اور اس کی تعمیر میں علماء سے پوچھ کر کے کہ بھئی سنت کیا ہے اور رسم و رواج کیا ہے، خرافات کیا ہے. ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ان سے پوچھ کر تعمیر کریں گے تو گیا ماہر کے ذریعے تعمیر کرا رہے ہیں، کام بن جائے گا ہمارا. اس کا یہاں کا بھی بنے گا، وہاں کا بھی بنے گا. اللہ پاک ہم سب کو سنتوں سے بھری ہوئی زندگی عطا فرما دے اور اس کی فکر نصیب فرما دے.